ہمارے معاشرے کا دوگلا پن ایک لڑکی کی عمر 34 سال ہو گئی تھی، اس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانے کے لیے، ان کی شادیاں کرنے کے لیے اپنی عمر گال دی۔ اب جو 34 سال کی ہو گئی، کسی فنکشن میں جاتی، کوئی رشتے دار ملتے، سب کہتے ہاں ہے تمہاری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، تمہارے بالوں میں تو چاندی اتر آئی ہے، اب تم بڈھی سے کون شادی کرے گا؟ وہ لڑکی بڑی پریشان ہوتی، سب کی باتیں سن کے دکھی ہوتی۔ آخر اس کے دن پھر گئے۔ اس کے جو آفس میں لڑکا کام کرتا تھا، اس نے کہا مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے اپنے بڑوں کو بتایا، لڑکی کے بڑے اور لڑکے کے بڑے ملے آپس میں، منگنی کر دی۔ منگنی کے بعد ہی دن رکھ دیے شادی کے، کہ 6 مہینے بعد شادی ہے۔ جیسے جیسے شادی قریب آئے، جو لڑکی تھی اس کی ہونے والی ساس، اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ لڑکی بڑی خوش، بڑی فریش رہے کہ لوگوں کے منہ بند ہو رہے ہیں، شکر میری شادی ہو رہی ہے، بڑی خوش تھی لڑکی۔ اور لڑکی کی ساس اتنی پریشان تھی۔ آخر اس کی پریشانی جو منہ میں دل میں تھی وہ منہ پہ آ گئی۔ اس نے اپنی ہونے والی بہو سے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو، میں سب سے ملنا چاہتی ہوں ایک بار۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، سب رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، سب رشتہ دار آ گئے۔ اب اس نے فون کیا اپنی ہونے والی ساس کو، وہ آ گئی، اپنے ساتھ بیٹے کو لے کے آ گئی، دلہا جو بننا تھا۔ سب بیٹھے ہیں، لڑکی نے سب سے تعارف کرایا، تعارف کرانے کے بعد چائے شائے کا اہتمام کیا۔ اس کی ساس نا فارغ ہو کہتی ہے کہ میں تمہارا شناختی کارڈ چیک کرنا چاہتی ہوں۔ سارے حیران پریشان کہ شناختی کارڈ کیوں چیک کرنا چاہتی ہیں؟ لڑکی نے پوچھا خیریت کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں بس مجھ کو چیک کرنا ہے۔ لڑکی پھر پوچھتی ہے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اب اس کی ساس غصے سے کہتی ہے تم مجھ کو شناختی کارڈ چیک کراتی ہو یا نہیں؟ لڑکی نے معاملے کو رفع دفع کرتے ہوئے اپنے والد سے شناختی کارڈ نکالا اور اپنی ہونے والی ساس کو پکڑا دیا۔ اس کی ساس نے جب شناختی کارڈ دیکھا تو دیکھ کے کہتی ہے اوہو تمہاری عمر تو 35 سال ہو گئی ہے، بھائی تم تو معاف کرو ہم کو، تم تو بچہ ہی نہیں پیدا کر سکتی، اتنی عمر کی ہو گئی ہو اور میرے بیٹے سے 6-7 سال بڑی ہو۔ نہ بی بی نہ، میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کر سکتی، میں تو چاہتی ہوں میرے بیٹے کی شادی ہو، میں پوتے پوتیوں کا منہ دیکھ کے مروں۔ تجھ سے میں اپنے بیٹے کی شادی کر دی، تو بانج نکل آئی، تو کہاں بچے پیدا ہوں گے اور کہاں میں منہ دیکھوں گی پوتے پوتیوں کا؟ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ لڑکا جو وعدہ کر رہا تھا میں تمہیں شادی کروں گا، اس کی زبان تک نہ ہلائی کہ میں ماں اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ایسے بات نہ کرو، سب لوگوں کے سامنے تذلیل مت کرو۔ وہ چپ رہا بالکل، اور ماں اٹھی ہے اور شادی سے انکار کر کے چل پڑی، اور بیٹا بھی پیچھے پیچھے ماں کا دم چھلا بن کے چل گیا۔ وہ لڑکی وہی بڑی شرمندہ ہوتی ہے، اس کے رشتہ دار بھی شرمندہ ہوتے ہیں، کچھ لڑکی کو دلاسا دیتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں۔ لڑکی ڈپریشن میں آتی ہے، اپنے آپ کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر ٹائم روتی رہتی تھی اپنے نصیب پہ۔ پھر خواب میں دیکھتی ہے اپنے آپ کو میں عمرے پہ گئی ہوں، اس کے دل میں آیا میں عمرہ کرتی ہوں، وہ عمرے پہ آ جاتی ہے۔ عمرے پہ آتی ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اپنے رب سے نا جو اس نے دعائیں مانگی تھی مانگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے نصیب کے بارے میں دعائیں کی۔ اور نہ جب وہاں سے نکلی ہے عمرہ ادا کر کے دعائیں کر کے، تو بالکل ہلکا محسوس کر رہی تھی، بڑی خوش تھی۔ تو جب وہاں سے ایئرپورٹ پہ پہنچی ہے، آگے پاکستان ایئرپورٹ پہ جہاں پہ پہنچتی ہے، تو یہاں پہ انہوں نے سامان کھلوایا، سامان چیک کرایا، تو اس کا بیگ شاید سارا کھل گیا، سارا بکھر گیا۔ لڑکی بڑی پریشان تھی، سارا بیگ بکھیر دیا ان لوگوں نے ایئرپورٹ پہ چیک کرتے ہوئے۔ ادھر ہی ایک لڑکا پیچھے آتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے بیگ کو سمیٹنے میں، سارا سامان رکھنے میں، اور بیگ جب سمیٹتا ہے لڑکی باہر نکلتی ہے ایئرپورٹ سے، تو آگے اس کے ایئرپورٹ پہ اس کی بہن اور بہنوئی اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کو ریسیو کرنے آئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ جاتی ہے، گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ اتنی دیر میں بہنوئی اس کو کہتا ہے آپ لوگ بس 2 منٹ انتظار کریں، میرا ایک دوست بھی عمرے پہ گیا ہوا تھا، وہ اسی فلائٹ میں آ رہا ہے، اسے بھی ساتھ لے لیں گے، اس نے بھی اس طرف جانا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں جب نا اس کا دوست نکلا ہے نا، تو لڑکی نے دیکھا ہے تو وہی لڑکا ہے جس نے ایئرپورٹ میں اس کی مدد کی تھی۔ تو جب وہ لڑکا کے بیٹھا ہے، تو جو اس کا دوست تھا، جو لڑکی کا بہنوئی تھا، اس کے بہنوئی نے اپنے دوست سے اپنی سالی کی ساری باتیں شیئر کر رکھی تھی، اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا ہے، ایسا مسئلہ ہوا ہے، وہ بھی عمرے پہ گئی ہوئی ہے۔ تو جب تعارف کرایا کہ یہ وہی ہے، تو وہ بتاتا ہے میں نے ایئرپورٹ سے ملاقات ہو چکی ہے ان سے، اس کو پہلے ہی معلوم تھا۔ اب وہ
اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں تمہاری جو سالی ہے نا شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان کی شادی ہو جاتی ہے، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی ساس رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی نند رکاوٹ نہیں بنتی، شادی ہو جاتی ہے۔ اور شادی کے پہلے ہفتے میں وہ امید سی ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نا اس کو ایک نہیں، دو نہیں، تین تین اولاد سے نصیب، اولاد جو ہوتی ہے اس کی نصیب میں ہوتی ہے۔ اس کو ہوتے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی۔ ایک بیٹے کا نام رکھتی ہے حسن، ایک کا نام حسین، اور بیٹی کا نام رکھتی ہے فاطمہ۔ بڑی خوش ہوتی ہے، اس کا شوہر بڑا خوش تھا، دونوں کی زندگی بڑی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ ادھر جو اس کا پہلا منگیتر تھا نا، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ شادی ہو گئی لیکن اولاد سے محروم، اور کئی سال ایسے وہ گزر گئے، اولاد سے محروم رہے۔ کیونکہ نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے حقوق ہے نا اللہ معاف کر سکتا ہے، حقوق عباد اللہ معاف نہیں کرتا جب تک لوگ نہ معاف کریں۔ اس کی ساس نے، ہونے والی ساس نے سب لوگوں کو بلا کے اس کے سامنے اپنی ہونے والی بہو کی تذلیل کی تھی۔ اس پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہ پہلے بیچاری شرمندہ رہتی تھی کہ عمر اتنی سے ہو گئی ہے، کون باقی شادی کرے گا، پریشان رہتی تھی۔ اس کا یہ نصیب، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا نصیب لکھا ہے۔ ایمان کے نا 6 درجے ہیں، وہ چھٹا جو درجہ ہے نا وہ قسمت کا ہے، اچھی اور بری تقدیر کا ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کی تقدیر کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو اولاد جیسی نعمت نصیب کرے۔ کسی کو بیٹیاں چاہیے تو اللہ ان کو بیٹیاں عطا کرے، کسی کو بیٹے چاہیے تو اللہ ان کو بیٹے عطا کرے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی لڑکی کی عمر اتنی بڑھ جائے، اسے ہمیں حق ہے تانے دینے کا؟ آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ امید کرتے ہیں سلطان محمود بھائی آج کی ویڈیو تھوڑی مختلف ہوگی۔ راؤ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مدثر چاند اور محمد حسن اور دوسرے ہمارے بھائی ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ ہماری ویڈیو پہ ڈیلی کمنٹس کرتے ہیں، اچھے سے کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔